یہی تھا محدثین کا، اور تقلید سے جو ہے نا یہ منع کیا کرتے تھے، سارے ہی منع کرتے تھے تقلید سے، اپنی تقلید سے۔ تقلید سے میری مراد یہی ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل واضح ہونے کے بعد بھی کسی کی بات پر اڑے رہنا، کتاب و سنت کے دلائل کو نظر انداز کر دینا، اس طرح کی تقلید سے سارے ہی منع کرتے تھے۔ صحابہ کے دور میں بھی مثالیں ہیں اور بعد میں بھی ہیں یہ مثالیں۔ ترمذی کے اندر امام ترمذی نے جو ہے نا یہ ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے جابر جوفی کے بارے میں۔ اب جابر جوفی جو ہے نا یہ مجرور راوی ہے، حدیث کی کتابوں روایتوں میں آتا ہے اس کا ذکر، بخاری مسلم کے اندر نہیں ہے ان کی کوئی بھی روایت، سنن کے اندر ہے، البتہ ابن ماجہ کے اندر بھی ہے حدیث ان کی، وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھنے کے بارے میں، من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراءۃ۔ ترمذی کے اندر بھی ان کا نام آیا ہے۔ تو یہ امام وکیع بن جراح بہت بڑے یعنی یہ فقیہ اور محدث تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اہل رائے جو ہے نا ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہ حنفی تھے۔ یہ تحفۃ الحفظی کے مقدمے کے اندر ان کا رد لکھا ہوا ہے، خوب رد لکھا ہوا ہے، یہ الزام ہے ان پر۔ تو ان کا قول ہے لولا جابر الجوفی لکان اہل الکوفۃ بغیر حدیث، یہ ترمذی کے اندر ہی ہے، باب ما جاء فی فضل الاذان، ترمذی کے اندر اس باب کے اندر جو ہے نا یہ قول ذکر کیا ہے وکیع بن جراح کا کہ اگر یہ جابر جوفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ جو ہے نا حدیث کے بغیر ہی رہ جاتے۔ اب ان کے امام صاحب کا قول ہے ان کے بارے میں، یہ جابر جوفی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ ما لقیتو فی من لقیتو اکذب من جابر، بعض اس طرح بھی کہتے ہیں ما رأیتو فی من رأیتو اکذب من جابر، کہ جن سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے نا سب سے زیادہ جھوٹا جو ہے نا وہ میں نے جابر کو ہی دیکھا ہے یا ملا ہے۔ جابر یہ اکذب اس سے زیادہ جھوٹا میں نے نہیں دیکھا یا میں نے نہیں ملاقات کی تھی جو اس سے زیادہ جھوٹا ہو۔ یہ بغیر فقہ کے، اور حماد کے بارے میں کہا لولا حماد لکان اہل الکوفہ بغیر فقہ، اگر حماد نہ ہوتے تو اہل کوفہ فقہ کے بغیر ہی رہ جاتے، یعنی جو فقہ ہے کوفے میں ہیں یہ ان کی وجہ سے ہے فقہ، یہ فقہ کا ان کا یہی طریقہ تھا جو پہلے میں نے بتایا نا، بیٹھ کے جو مسئلے ہوتے تھے مسئلے ذکر کرتے تو مسئلے ہی پڑھاتے تھے۔ ان کا انداز محدثین جیسا نہیں ہے جو سند کے ساتھ حدیث جو ہے نا وہ بیان کریں، سند کے ساتھ حدیث، سندوں کے ساتھ حدیث۔ تو حدیث کے بارے میں ان کا ویسے بھی کوئی اتنا قوی نہیں تھے وہ حدیث کے بارے میں۔ یہ حماد جب حدیث کی کوئی بات ان سے پوچھتا تھا نا تو یہ اس طرح نہیں بتاتے تھے جس طرح محدثین جو ہے نا واضح کیا کرتے تھے، محدثین یعنی علی وجہ البصیرہ جس طرح جواب دیا کرتے تھے حدیث کے معاملے کے اندر۔ تو باقی ترمذی کے اندر یہ بھی ذکر کیا امام ترمذی نے کہ وکیع نے ایک دفعہ یہ اشعار والی حدیث بیان کی تھی، تو وہاں ایک آدمی تھا اس نے یہ بات کہہ دی کہ امام ابو حنیفہ جو ہے نا اس کو مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اشعار۔ تو کسی نے کہا کہ یہ اس لیے مسئلہ کہتے ہیں کیونکہ ابراہیم نخعی نے کہا ہے یہ مسئلہ ہے۔ تو وکیع غصے میں آ گئے تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ لفظ بولا تھا ما احقک ان تحبس ثم لا تخرج حتی ترجع عن قولک ھذا، یعنی تو کس قدر اس لائق ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک جو ہے نا تو نہ نکالا جائے جب تک تو اپنے قول سے توبہ نہ کر لے، اس قول سے رجوع نہ کر لے۔ یہ امام ترمذی نقل کیا اور اس پر کوئی نقد نہیں کیا امام ترمذی نے، کیونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا موقف جو ہے نا وہ وہی تھا، یعنی تمام منہج یعنی اصول محدثین والا۔ یہ تحفۃ الحفظی کا مقدمہ جو ہے نا یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں اس بارہ میں لکھی ہوئی ہے بات تفصیل کے ساتھ
یہ ان کا منہج جو ہے نا وہ محدثین والا ہی تھا، جو ابھی میں نے بتایا ہے، العمل بالحدیث یرجو الی السنہ، یہ ان کا موقف تھا۔ تو بعض ویسے اہل رائے جو ہے نا یہ بات کیا کرتے ہیں عام مدارس کے اندر، طلباء کو بھی کہتے رہتے ہیں یہ کہ فلاں محدث جو ہے نا وہ شافعی تھا، امام بخاری کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں، اور امام نسائی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں، اور ترمذی کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ شافعی تھے، اور امام ابو داؤد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے، اور امام مسلم کے بارے میں کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس حنبلی تھے یا شافعی تھے۔ اس طرح کے اقوال ہوتے ہیں، یہ عام کتابوں کے اندر لکھ کے ہیں اس طرح کی باتیں، بڑے یعنی جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ہیں نا اسی طرح وہ بھی تھے۔ یہ بات کہہ کے دراصل جو ہے نا یہ ان کی کتابوں کو غیر معتبر قرار دینے کی ایک سکیم ہے کہ کوئی کہے گا کہ یہ شافعی ہے، بلکہ انہوں نے صراحت بھی کی ہوئی ہے صاحب مشکات کے بارے میں مولا علی قاری کی وہ جو مرقات ہے نا اس کے مقدمے میں لکھا ہوا کہ اس کے اندر وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو امام شافعی کے مذہب کے مطابق ہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ لوگ ہماری دلیلوں کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے میں نے شرح لکھی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس بھی دلیلیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ آثار السنن اس دن میں نے بتایا تھا بھی بلوغ المرام کے درس کے اندر، وہ بھی اسی غرض سے لکھی گئی تھی، لیکن اس پر رضا کا اظہار نہیں ہو سکا بڑے علماء کی طرف سے، وہ راضی نہیں ہوئے اس پر کہ یہ پھر انہوں نے اعلاء السنن جو ہے نا یہ تیار کروائی جو 16 جلدوں کے اندر ہے، اس پر راضی ہو گئے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ لیکن اس کی پوزیشن اگر آپ نے دیکھنی ہو نا، محدث اثر مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اعلاء السنن فی المیزان کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کتنی اچھی کتاب، اس سے اس کی پوزیشن واضح ہو جائے گی کہ کیسی یعنی غیر معتبر کتاب ہے یہ اعلاء السنن۔ اس لیے یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی بات ہو رہی تھی، یہ جو بات ہے نا کہ تقلیدی شافعی ان کو کہنا شافعی المذہب، یہ ویسے صحیح نہیں ہے، کئیوں نے حنبلی المذہب بھی کہہ دیا ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں وَهَذَا قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، منہوں کی باتیں ہیں، وَبَاطِلٌ مَا يَزْعُمُونَ، ان کا یہ جو خیال اور زعم ہے نا یہ باطل ہے، حق نہیں ہے۔ والحق انہ لم یکن شافعیا ولا حنبلیا، حق بات یہ ہے کہ وہ نہ شافعی تھے اور نہ حنبلی تھے، کما انہ لم یکن مالکیا ولا حنفیا، جیسا کہ وہ نہ مالکی تھے نہ حنفی تھے، بل کان هو رحمہ اللہ تعالی من اصحاب الحدیث، بلکہ وہ اصحاب الحدیث میں سے تھے، متبعا للسنہ، سنت کی پیروی کرنے والے تھے، عاملا بہا، عمل کرنے والے تھے، مجتہدن، وہ مجتہد تھے، غیر مقلد لأحد من الرجال، کسی بھی مرد کے وہ مقلد نہیں تھے۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ قَرَأَ جَامِعَهُ، جو جامع ترمذی پڑھ لے گا نا یہ بات بالکل اس کو ظاہر ہو جائے گی، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ میں کہتا ہوں کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ فلاں شافعی یا فلاں حنبلی، انہوں نے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح ان کی کتاب پڑھی ہی نہیں، کتاب پڑھنے کے بغیر ہی دعوے ہیں۔ یہ رجم بالغیب جس کو کہتے ہیں نا، یہ اندھیرے میں تیر چلانا، تو یہ غلط ہے بالکل، یہ بے انصافی کی بات ہے۔ تو آگے لکھا کہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، تعجب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شافعی تھے، کس طرح یہ اس طرح کا دعویٰ کر جاتے ہیں کہ وہ شافعی یا حنبلی تھے؟ کیا ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ شافعی مقلد ہوتے امام شافعی کے، اگر وہ امام شافعی کے مقلد ہوتے یعنی امام ترمذی رجح مذہب امام شافعی، تو وہ تو امام شافعی کا مذہب وہ ترجیح دیتے، ہر مسئلے کے اندر ان کو ترجیح دیتے، فی جمیع المواضع المختلف فیہا او اکثرہا، یا اکثر میں ہی دے دیتے دوسرے مذاہب پر، اور ان کی مدد کرتے اور ان کی تائید کرتے، جس طرح کے مقلدین کا یہ کام ہوتا ہے اپنے امام کی۔ آپ دیکھتے ہیں ہدایہ کے اندر کس طرح وہ امام ابو حنیفہ کی آراء کی تائید کی ہے اور مدد کی ہوئی ہے۔ صحیح حدیث بھی کوئی ہوتی ہے نا واضح صریح، اس کی بھی وہ کوئی ایسی توجیہ کرتے ہیں نا دور والی طویل، اور کئی دفعہ صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث لا کے رکھ دیتے ہیں، اور صحیح کی کوئی توجیہ کر جاتے ہیں جو عام کی نہیں ہوتی،
محدثین نے غلط ہوتی ہے، جس طرح ابھی رفع دین یہاں کو توجیہ نہ ہو تو منسوخ والا تو عام ہے ان کے اندر، یعنی طویل نہ ہو سکے تو پھر نسخ ہے۔ اس بارے میں کتاب ہے، اگر آپ مطالعہ کرنے کا موقع لگ جائے، نتائج التقلید، اس میں اس چیز کی وضاحت کی ہوئی ہے کافی ان کا طریقہ۔ تو کہتے ہیں لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، لیکن امام ترمذی نے یہ کام نہیں کیا، بل رد فی بعض المواضع من کتابہ قول الشافعی، بلکہ بعض جگہوں میں انہوں نے امام شافعی کے قول کی تردید کی ہے جامع ترمذی کے اندر۔ الا تری، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انہ قال فی باب، انہوں نے اس باب کے اندر کہا ہے، باب تاخیر الظہر فی شدت الحر، یعنی سخت حرارت ہو، سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز کو ذرا لیٹ کر لینا، ٹھنڈا کر لینا۔ اس مسئلے کے اندر انہوں نے امام شافعی کی مخالفت کی ہے، پہلے حدیث ذکر کی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا ہے وَقَدْ اخْتَارَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، یعنی بعض اہل علم کی ایک قوم نے شدت حرارت کے وقت، سخت گرمی کے وقت ظہر کی نماز کو لیٹ کرنا پسند کیا ہے، مستحب سمجھا ہے، اور یہی عبداللہ بن مبارک اور احمد اور اسحاق کا قول ہے، یہ اصحاب الحدیث ہے نا۔ وقال الشافعی انما الابراد بصلاۃ الظہر اذا کان مسجدا ینتاب اہلہ من البعد، امام شافعی کا قول یہ ہے کہ یہ جو نماز ٹھنڈی کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا سخت گرمی کے اندر، یہ ان کے لیے ہے جن کے گھر دور دور ہوتے ہیں مسجد سے، دور دور کہ دور سے جو چل کے آتے ہیں، یہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو فَأَمَّا الْمُصَلِّي وَحْدَهُ وَالَّذِي يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ، لیکن وہ آدمی جو اکیلا نماز پڑھتا ہے یا اپنی قوم کی مسجد میں ہی پڑھتا ہے، یعنی جن کے گھر مسجد کے اندر قریب قریب ہوتے ہیں، فَالَّذِي أُحِبُّ لَهُ أَلَّا يُؤَخِّرَ الصَّلَاةَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں اس کے لیے کہ وہ سخت گرمی میں نماز کو لیٹ نہ کرے، ٹھنڈی نہ کرے۔ تو امام ترمذی کیا کہتے ہیں، مانا من ذهب الى تاخیر الظہر فی شدت الحر هو اولی و اشبہ بالاتباع، یعنی جس نے یہ کہا ہے نا کہ شدت حرارت کے اندر نماز لیٹ کرنی، چاہے مسجد کے قریب گھر ہوں یا دور ہوں، سب کے لیے برابر ہے، یہ سنت کے زیادہ قریب ہے، یہ قول سنت کے زیادہ قریب ہے، اور سنت اتباع کے زیادہ لائق ہے کہ اس کی اتباع کر لی جائے۔ وَأَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَى الشَّافِعِيِّ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، اور جو امام شافعی کا قول ہے نا کہ رخصت جو ہے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دور سے چل کے آتے ہیں اور مشقت کی وجہ سے کہ لوگوں کو مشقت ہوگی، تو امام ترمذی فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي حدیث ابی ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعی، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث ہے نا یہ امام شافعی کے قول کے خلاف ہے حدیث، آگے وہ ذکر کر دی ہے، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاذن بلال بصلاۃ الظہر، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے اندر، تو بلال نے ظہر کی اذان دینا چاہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال ابرد، ٹھنڈی کر ابھی، پھر کہا ثم ابرد۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر امام شافعی کا قول صحیح ہوتا نا تو لم یکن للابراد فی ذلک الوقت مانع، تو اس وقت ٹھنڈا کرنے میں پھر کوئی مقصد نہیں رہ جاتا تھا، کیونکہ لوگ تو سارے وہیں ہیں، یعنی لوگ کو دور نہیں تھے، ادھر ہی تھے، ادھر ہی لوگ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈی کرو، تو امام شافعی کے خلاف دلیل دے دی نا امام ترمذی رحمہ اللہ نے، وَكَانُوا لَا يَحْتَاجُونَ أَن يَنْتَابُوا مِنَ الْبُعْدِ، یعنی وہاں تو دور سے آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس وقت ان کو دور نہیں تھے، یہاں تک امام ترمذی نے دیکھو کتنا کھول کے جو ہے نا امام شافعی کے قول کی تردید کر دی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں اس کی ترمذی کے اندر۔ امام بخاری نے بہت سارے مقامات پر امام شافعی کے خلاف باب باندھے ہوئے ہیں، میں نے ایک دفعہ مقالہ لکھا تھا، کسی کا جواب لکھا تھا، نداء الجامعہ میں چھپا ہوا ہے، وہ جو جامعہ ابن تیمیہ سے نکلتا تھا، اس میں نے 10 مثالیں لکھی تھی اس کی، جہاں امام شافعی کی مخالفت کی ہے امام بخاری نے امام شافعی کی۔ یہ تو صرف مثال کے طور پہ 10 لکھی تھیں، امام مالک کے بھی خلاف باب ہیں بخاری کے اندر، امام شافعی کے بھی خلاف ہیں، احمد بن حنبل کے بھی خلاف ہیں، کئی امام ابو حنیفہ کے بھی خلاف ہیں، اور کئی ان کی مطابقت کے اندر بھی ہیں، کیونکہ محدثین کا منہج ہے دلیل پر چلنا، دلیل پر چلنا،
امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ عقیدتاً و عملاً دونوں میں وہ یعنی سلف کے طریقے پر تھے، یعنی ایک منہج ہے عقیدے میں امام صاحب کا منہج، اور ایک منہج ہے عمل میں عبادات اور معاملات کے اندر، فقہی احکام و مسائل کے اندر۔ تو محدثین جو ہے نا، عام جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں فقہ محدثین، یہ سب عقیدتاً سلفی تھے، عقیدتاً سلفی تھے۔ اس کی ترمذی کے اندر کئی مثالیں موجود ہیں۔ ایک مقام صرف میں نے آپ کے سامنے یہاں بیان کرنا ہے جس سے پتہ چل جائے گا امام ترمذی رحمہ اللہ وہ سلفی تھے، جس طرح عام علماء حدیث کا موقف تھا، اور آج جس طرح اہل الحدیث کا موقف ہے، اہل سنہ والا موقف۔ وہ حدیث ذکر کی ہے امام صاحب نے پہلے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، ان اللہ یقبل الصدقۃ و یاخذها بیمینہ، کہ اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ پکڑ لیتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے۔ تو اس کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں، وقال غیر واحد من اہل العلم فی ھذا الحدیث وما یشبہ ھذا من الروایات من الصفات ونزول الرب تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، یعنی کئی ایک اہل علم نے اس حدیث کے بارے میں اور جو بھی اس کے مشابہ روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، صفات باری تعالیٰ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا پچھلی رات نزول فرمانا سمائے دنیا کی طرف، اور ہر رات، تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں نا صفات کے بارے میں، یہ مثلا نزول اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بے مثل ہے۔ تو قالو قد تثبت الروایات فی ھذا، یعنی یا تثبت بھی ہے کہ ثابت کی جائیں گی روایتیں اس بارے میں، وتؤمن بہا، اور ان کے ساتھ ایمان لایا جائے گا، یعنی ان حدیثوں کو ہم رد نہیں کریں گے۔ جس طرح آئی ہے نا یہ حدیثیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ان کو ثابت رکھا جائے گا اور ان پر ایمان لایا جائے گا، ولا یتوہم، اور ان کے بارے میں کوئی وہم نہیں کیا جائے گا، ولا یقالو، اور نہیں کہا جائے گا کیفا، کیسے، یعنی کیفیت ان کی بیان نہیں کی جائے گی، کیفیت ان کی جاری رکھو، یعنی ان کی نفی نہ کرو، ان کی طویل نہ کرو، تشبیہ نہ دو، اتنا بیان کرو، یہ نہیں تھا۔ انہوں نے اہل رائے کا طریقہ چھوڑ دیا تھا، بلکہ ترمذی کے اندر ہی ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ میں امام کے پیچھے قرات کرتا ہوں، اور یہ بھی لکھا کہ میں یہ ان کا رفع دین کرنا، عبداللہ بن مبارک کا یہ رفع دین کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کے پہلو میں انہوں نے نماز پڑھی تھی، پہلو میں، تو انہوں نے رفع دین کیا تھا رکوع والا بھی، تو امام صاحب نے کہا آتطیرو، کیا آپ اڑنے لگے ہو؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں پہلی بار نہیں اڑا تو اب کیسے اڑ سکتا ہوں؟ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں کہ اگر کوئی پہلے جب نماز میں شروع میں رفع دین کرتا ہے تو کوئی نہیں اڑتا تو رکوع کے وقت کیسے اڑ سکتا ہے؟ یہ جواب دیا تھا انہوں نے، امام صاحب نے خاموشی اختیار کی تھی، آگے کوئی انہوں نے دلیل نہیں دی اپنی کہ یہ ہے ترک رفع دین۔ اللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کو لاجواب کیا ہے، وہ کہنے لگے رحم اللہ ابن المبارک، اللہ عبداللہ بن مبارک پر رحم کرے، ما کان حاضر الجواب، کس قدر حاضر جواب تھے وہ، یعنی انہوں نے اسی وقت ہی جواب دیا اور خاموش کرا دیا، خوش ہو گئے تھے امام وکی۔ یہ امام وکی وہ ہیں جنہیں یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ حنفی تھے، یفتی بقول ابی حنیفہ، اس طرح لفظ ان کی عام کتابوں میں ہے، اس میں رد ہے، یہ تحفۃ الحفظی کے مقدمے کے اندر اس کا رد ہے۔ پھر دیکھو یہ جو ایک تراجم ہے نا، تراجم علماء الحنفیہ، ان میں بھی بعض محدثین کا ذکر کر دیتے ہیں، یعنی حنفی علماء کے طبقات کے اندر، یحییٰ بن معین کو بھی حنفیوں کے طبقات کے اندر ذکر کیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو فقہائے محدثین ہیں
عمل بالحدیث ہی ان کا اڑنا بچھونا تھا، تو ان کو اپنے جیسا قرار دے لیا ہے۔ تو بہرحال یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، حدیث کے بھی، تفسیر کے بھی، فقہ کے بھی، اور یہ مجاہد بھی تھے اور زاہد بھی تھے، عابد، عبادت گزار، زہاد میں سے بڑے نیک متقی پرہیزگار تھے، تو رفع دین کیا کرتے تھے وہ۔ بلکہ امام بخاری نے ان کا قول لکھا ہوا ہے جو رفع دین کے اندر کہ میں گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو رفع دین کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یعنی روایتیں اتنی زیادہ ہیں نا، حدیث متواتر ہے، یہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، تو بندہ اتنا یقین کر لیتا ہے کہ جس طرح ہماری آنکھوں کے سامنے وہ رفع دین کر رہے ہیں، اتنا یعنی پکی دلیلیں ہیں، پختہ۔ تو ادھر کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک معلول حدیث جو غیر محفوظ ہے، 20 محدثین کے نزدیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ترمذی میں ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہو گئی ہے، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے اور متواتر قطعی یقینی ہوتی ہے، تو ظنی یقینی قطعی کو منسوخ نہیں کر سکتی۔ نور الانوار کے حاشیے کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یہ بات، یہ میں نے تفصیل اس کی لکھی ہوئی ہے اپنے کتاب کے اندر۔ تو ادھر جو ہے نا یہ اپنے اس اصول کا بھی لحاظ نہیں رکھ رہے، اس کے ساتھ اس کو منسوخ کہہ رہے ہیں، اور صاحب ہدایہ نے یہ دلیل نہیں دی ہدایہ کے اندر عبداللہ بن مسعود والی ناسخ نہیں بنایا، بلکہ عبداللہ بن زبیر والی کو ناسخ بنایا ہے، اور اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے حدیث کی کتابوں کے اندر، موجود ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہ بے انصافی ہے، بہت بڑی بے انصافی۔ امام ترمذی کا حسن ہونا پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، حالانکہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے نا امام ترمذی نے پہلے 2 سطر پہلے ذکر کر دیا ہے، لم یثبت حدیث ابن مسعود، کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے۔ وہ ذکر کرنے کے بعد پھر وہ حدیث ذکر کی ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور اس کے آخر میں کہہ دیا ھذا حدیث حسن۔ اور امام ترمذی نے اپنی اصطلاح خود بتائی ہے علل ترمذی، علل کے اندر، جو امام ترمذی کی علل صغیر ہے نا، آخر میں چھپی ہوئی ہے یہ جامع ترمذی کے آخر میں، اس کی میں نے عربی کے اندر شرح بھی لکھی ہے، ہدیۃ الاحوزی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ ما قلنا فی ھذا الکتاب ھذا حدیث حسن، جو ہم نے اپنی اس کتاب کے اندر کہا ہے نا کہ یہ حسن ہے، انما اردنا بہ حسن اسنادہ عندنا، ہم نے اپنے نزدیک اس کی سند کا حسن آنا مراد لیا ہے، یعنی سند وہ حسن ہے، حسن۔ ہمارے شیخ حافظ المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین فتین تھے، دقیق تھے، دقیق النظر، بڑے فقیہ تھے اس دور کے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ امام ترمذی کے نزدیک یہ دونوں قولوں سے یہ نکلتا ہے، یعنی حسن بے اسنادن و لم یثبت متنن، کیونکہ عبداللہ بن مبارک کا قول لم یثبت کیا ہے نا، وہ متن کے اعتبار سے ہے، لم یثبت متنن و حسن اسنادن، امام ترمذی کے نزدیک یہ ہو گیا فیصلہ، یعنی دونوں قولوں کو ملا کے جو ہے نا یہ نکلتا ہے فیصلہ کہ سند کے اعتبار سے حسن ہے، اور ظاہر ہے کہ سند کے حسن ہونے سے متن کا حسن ہونا، یا سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ ادھر کتاب پڑھائی جاتی ہے مدرسے کے اندر، اختصار علوم الحدیث یا الباعث الحثیث شرح اس پر، اس میں لکھا ہوا لا یلزم من صحت الاسناد صحت المتن، کسی سند کے صحیح ہونے سے متن کا صحیح ہونا لازم نہیں آتا۔ میں نے اس کے اندر کافی مثالیں لکھی ہوئی ہیں ترمذی کے اندر سے، ترمذی سے ہی، جس میں یہ ہے کہ امام ترمذی نے حسن کہا ہے، بلکہ صحیح کہا ہے، یا حسن صحیح بھی کہا ہے کئی جگہوں پر، لیکن عام علماء کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، عام علماء کے نزدیک حدیث ضعیف ہے، ان میں الصلح جائز، یہ بھی مثال ہے، اور اسی طرح یہ جنین، دوسرا حنفی مذہب کے اندر بھی کئی مسئلے ان کے ہیں، فقہی مسئلے، ان کی حدیثیں ترمذی کے اندر خلاف ہیں، ان کے خلاف ہیں ترمذی کے اندر حدیثیں، اور امام ترمذی نے وہاں حسن صحیح بھی کہا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ ذکر کی ہوئی ہیں میں نے۔ تو مثلا عید کی تکبیریں کتنی ہیں؟ 12، ان کے نزدیک 12 نہیں ہیں،
تو امام 6 ہیں، امام ترمذی نے 12 والی حدیث کو جو ہے نا حسن صحیح کہا ہوا ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے، ترمذی میں آتی ہے۔ جرابوں پر مسح کی روایت حسن صحیح کہی ہے، اور یہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں ہیں، تو ادھر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ رفع دین کرنے کی حدیث کو انہوں نے حسن صحیح کہا ہے۔ دیکھو جب تعارض بھی مان لیں، مثلا تعارض ہے تو پھر بھی تعارض کے وقت جو حسن صحیح ہے وہ مقدم ہونی چاہیے صرف حسن سے، یا ادھر وہ متواتر ہے، متواتر بھی مقدم ہوتی ہے غیر متواتر پر، اگر وہ جمع تطبیق نہ ہو سکتی ہو تو پھر ہے یہ ساری باتیں میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں رسالے کے اندر، یہ کتاب کے اندر 300 صفحے کی کتاب ہے یہ۔ تو بہرحال ادھر جو ہے نا عبداللہ بن مبارک کا نام آیا تھا تو بات ادھر آ گئی ہے۔ بہرحال عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، فرماتے ہیں انہم قالو، انہوں نے کہا ہے، انہم قالو، انہوں نے کہا، یہ عبداللہ بن مبارک اور امام مالک اور سفیان بن عیینہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا فی حاضر حدیث، ان حدیثوں کے بارے میں امروہا بلا کیف، یعنی ان کو اسی طرح ہی گزار دو، یعنی جاری کر دو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی نفی نہ کرو بلکہ ان کو قبول کرو بلا کیف، یعنی کیفیت بیان کرنے کے بغیر، کہ ان کی کیفیت نہ بیان کرو کہ اللہ کے ہاتھ کی کیفیت کیسے ہے یا اللہ تعالیٰ کا نزول کیسے ہے، یہ نہیں ہے۔ ہکذا قول اہل العلم من اہل سنہ والجماعہ، دیکھو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ سے اسی طرح ہی اہل علم کا قول ہے، اہل علم، اہل سنہ والجماعہ ان کا یہ قول ہے، اسی طرح ہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اما الجہمیہ، تو رہ جہمیہ، جہم بن صفوان کی طرف نسبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے تھے، یہ گمراہ فرقہ تھا جہمیہ۔ فانکرت ہذہ الروایات، تو جہمیہ نے ان روایتوں کا انکار کر دیا ہے، نفی کر دی ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا ہے ھذا تشبیہ، یہ تو تشبیہ ہے۔ جہمیہ کا بڑا شبہ یہی ہوتا تھا، اگر مخلوق کا ہاتھ ہے، مثلا انسان کا ہاتھ ہوتا ہے تو ادھر اللہ کا ہاتھ آ گیا تو کہا یہ تو تشبیہ ہو گئی ہے، اس لیے وہ نفی کر دی، تشبیہ سے ڈرتے ہوئے نفی کر دی۔ ایت پڑھتے تھے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں، تو جو اس طرح کا کوئی لفظ قرآن اور حدیث کے اندر آ جاتا تھا نا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر بھی تو ید کا ہے نا، لما خلقت بیدی، آدم علیہ السلام کے بارے میں، تو ادھر بھی اس کی بھی نفی کرتے ہیں جہمیہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید کے اندر جو ہے نا ان کا بہت خوب رد کیا ہے جہمیہ کا، اور امام ابو داؤد نے کتاب السنہ ہے، سنن ابی داؤد کے اندر ہی ہے یہ کتاب السنہ، یہ جہمیہ کا رد ہے اس کے اندر۔ ادھر انہوں نے کہا ہے امام ابو داؤد نے کہ جہمیہ نے 1000 حدیثوں کا انکار کیا، جہمیہ نے 1000 حدیثوں کا انکار کیا۔ ادھر محمد بن شجاع سلجی اہل رے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، آج بھی دیکھ لیں فقہ حنفیہ کے اندر جو ہے نا، طبقات حنفیہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ وہ محدثین پر تہمت لگاتا تھا، کہتا تھا کہ یہ حدیث اپنی طرف سے وضع کرتے ہیں اور نبی کی، اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، محدثین کی طرف نسبت جھوٹ کی، کہ یہ اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، صفات کی نبی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ عثمان بن سعید دارمی کی کتاب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مثال ہی دے دے کوئی کہ کون سی حدیث کس محدث نے وضع کی ہے، کوئی نہیں مثال پیش کر سکتا، جھوٹ باندھ دیا محدثین پر، محمد بن شجاع سلجی۔ تو یہ جہمیہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک تھے، انہوں نے یہ ایک باطل عقیدہ جو ہے نا نکال دیا امت مسلمہ کے اندر، آج تک جو ہے نا اس کے اندر ملوث ہیں بہت سارے لوگ۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان روایتوں کا انکار کیا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا ہے ھذا تشبیہ، یہ تشبیہ ہے، وقد ذکر اللہ تبارک و تعالی فی غیر موضع من کتابہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر کئی مقامات میں ید کا ذکر کیا ہے، ہاتھ کا، ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہ، اور سمع کا اور بصر کا، اللہ سنتا ہے، سننا اللہ کی صفت ہے، اور دیکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ فتأولت الجہمیۃ ھذہ الآیات، تو جہمیہ نے ان آیتوں کی تعویل کی، وفسروها علی غیر ما فسر اہل العلم،
اہل علم اہل سنہ والجماعت نے ان کے علاوہ انہوں نے تفسیر کی ہے، یعنی اہل علم نے جس طرح کہا تھا نا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور تشبیہ نہیں دیتے، ان کی تعویل نہیں کرتے، نفی بھی نہیں کرتے، لیکن جہمیہ نے ان کے خلاف کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَالُوا ان اللہ لم یخلق آدم بیدہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ یہ ہے خلاف، اہل علم کے خلاف، کیونکہ اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا آدم کو، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کے ساتھ پیدا نہیں کیا۔ وقالو، اور انہوں نے کہا انما معنی الید القوہ، معنی ید کا معنی تو قوت ہی ہے کہ اللہ نے اپنی قوت کے ساتھ پیدا کیا۔ دیکھو یہ ان کی طویل ہے، ید کی کوئی طویل کرتا تھا قدرت کے ساتھ، کوئی قوت کے ساتھ کرتا تھا، کوئی احسان کے ساتھ کرتا تھا، احسان کے ساتھ، یہ ان کی مختلف طویلیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان کی معروف اہل رائے کے اندر ایک کتاب ہے بڑی مشہور، یہ کتاب جو ہے نا فقہ اکبر کے ساتھ مشہور ہے، فقہ اکبر، یہ چھپی ہوئی ہماری لائبریری میں بھی ہے، بڑا پرانا نسخہ ہے، 100 سال پہلے کا یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا طبع کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کا معنی قدرت، یہ معتزلی وغیرہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یرا یتکلم اللہ کا کلامنا، وہ کلام کرتا ہے اللہ لیکن ہمارے کلام کرنے کی طرح نہیں، اور دیکھتا ہے ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں، سنتا ہے ہمارے سننے کی طرح، ہمارے سننے کی طرح نہیں، اور وہ جانتا ہے لیکن ہمارے جاننے کی طرح نہیں، اور اس کا ہاتھ ہے، ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح نہیں، اور ہاتھ کی قدرت کے ساتھ جو طویل ہے نا، یہ معتزلہ نے کی ہے، معتزلہ نے، سمجھ لگی نا، جہمیہ ہی مراد ہیں اس سے۔ یہاں بھی لکھ دیا امام ترمذی نے کہ ید کا معنی ان کے نزدیک قوت ہے۔ آگے اہل سنہ میں سے ایک بہت بڑے فقیہ محدث اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے طبقے کے ہیں یہ، اور امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں یہ، بہت علم تھا ان کے پاس۔ ان کا مذہبی امام ترمذی نقل کرتے ہیں قول ان کا، فقہی قول جامع ترمذی کے اندر اسحاق بن راہویہ کا، ان کا، جن کے بھی یہ اقوال فقہاء محدثین کے ذکر کرتے ہیں نا امام ترمذی، یہ سب فقہاء اور مجتہد تھے محدثین میں سے۔ انہوں نے کہا انما یکون التشبیہ اذا قال یدن کا یدن، کہ تشبیہ تو اس اللہ کا ہاتھ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے، یا یہ کہہ دے مثلا اللہ کا ہاتھ ہے ہمارا بھی ہاتھ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے۔ جس طرح کوئی کہے کہ اللہ کا چہرہ ہے، انسان کا چہرہ ہے، یہ تشبیہ نہیں ہے۔ جب کہے نا اللہ کا چہرہ انسان کے چہرے کی طرح ہے، یہ ہے تشبیہ۔ تو سلف اس طرح نہیں کہتے تھے، اہل سنہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ ہماری مثل ہے یا فلاں کی مثل ہے۔ اما اذا قال کما قال اللہ، رہا یہ کہ جب یہ کہے کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا سمع ہے، اللہ کا بصر ہے، اور یہ نہ کہے کیفا کیسے ہے، اور نہ یہ کہے کہ فلاں کی طرح ہے، فلاں کے سننے یا فلاں کے سننے کی مثل یا اس کی طرح، فہذا لا یکون تشبیہا، یہ تشبیہ نہیں ہوتی۔ وہو کما قال اللہ تبارک و تعالی، کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ سارا قول جو ہے نا حافظ بن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اجتماع الجیوش الاسلامیہ، اس میں بھی انہوں نے نقل کیا امام ترمذی کا یہ قول پورے کا پورا، ابن قیم، اور دوسرے محدثین کے اقوال بھی اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے، مفسرین کے مل جائیں گے، محدثین کے، فقہاء کے، متکلمین کے، اور اس طرح شعراء کے، حتیٰ کہ ہر طبقے کے لوگوں کے قول مل جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں۔ تو یہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے امام ترمذی کا منہج کیا ہے۔ اب یہ تو سن لیا آپ نے امام ترمذی کی عبارت، اب دیکھو آپ حیران ہوں گے، ایک کتاب ہے معارف السنن، ترمذی کی شرح ہے، یہ مشہور ہے، یہ کراچی سے مشہور عالم ہے، تو اس میں لکھا ہوا ہے، بڑے حیرانگی ہوتی ہے ہمیں، کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ امام ترمذی جہمیہ کا مذہب نہیں سمجھ سکے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔
اصل میں بات یہ ہے کہ جو طویلیں انہوں نے کی تھی نا پرانے جہمیہ نے، وہی طویلیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں نا، تو انہوں نے اصل میں اپنا دفاع کرنا چاہا ہے کہ ہم نے جہمیہ کا مذہب صحیح سمجھا ہے۔ اس طرح جو ہے نا یہ کہ امام ترمذی جہمیہ کا مذہب ہی نہیں سمجھ سکے تھے صحیح طریقے سے، اس لیے انہوں نے یہ لکھ دیا ہے۔ یہ بہت لمبی تشریح کرتے کرتے جو ہے نا اپنے وہ نکالا ہے طویلیں کر کر کے، یہ بھی طویلیں اسی طرح ہی کرتے ہیں اصل میں۔ یہ ترمذی کی شرح کئی ہیں، ان کی اہل رائے کی کئی شروحات ہیں۔ العرف الشذی بھی ایک مشہور ہے، معارف السنن بھی ہے ایک، اس طرح اردو کے اندر کئی آ رہی ہیں آج کل، تو ان میں بھی یہ طریقہ عجیب ہی اختیار کرتے ہیں، وہ طویلی درس ترمذی۔ تو اسی طرح ایک اور بھی ادھر مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے ترمذی کی شرح، سراج الدین ہے کوئی، تو ان میں سے بعض نے تو وہ معارف السنن کا ہی حوالہ دے دیا کہ ادھر رجوع کر لیں، آپ نہیں لکھا کچھ بھی، کہا کہ ادھر پڑھ لیں۔ تو کیونکہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، جلدی اعتراض کر دیتے ہیں، دلیل پوچھ لیتے ہیں، تو انہوں نے کی نہیں، بس وہ حوالہ دے دیا کہ ادھر دیکھ لیں۔ یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے یہی موقف اختیار کیا تھا عقیدے کے اندر، جو سلف صالحین کا ہے۔ یہ ان کے ایک عالم ہیں، بہت بڑے مشہور ہیں، بخاری کی بھی شرح ہے، ترمذی کی بھی شرح ہے، العرف الشذی۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام ابن تیمیہ اتنے بڑے عالم ہیں نا، اتنے بڑے اونچا مقام ہے، اگر میں اپنا سر اٹھا کے دیکھوں نا ان کی طرف تو میری پگڑی گر جائے، لیکن عقیدے کے اندر جو ہے نا وہ مطلب اپنے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو یہی بن جاتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ وہ تو طویل کا رد کرتے تھے، جہمیہ کا اتنا رد کیا انہوں نے، تو یہ طویلی طریقہ جو ہے نا انہوں نے اس پر اس کا اتنی رد، مستقل کتابیں لکھی ہیں، مستقل کتابیں، اور اہل سنہ پر یہ جو شبہات ہیں ان کے بھی اعتراضات کے جوابات ہیں، پرانے جو کرتے تھے اعتراضات وہ بھی، جو نئے کرتے ہیں ان کے اعتراضات بھی۔ تو چونکہ یہ خود آپ طویل کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، اس لیے یہ پھر ان کا دفاع کرتے ہیں، نام نہیں لیتے کہ ہم جہمیہ کا دفاع کرتے ہیں، معتزلہ کا دفاع کرتے ہیں، نام نہیں لیتے ان کا۔ لیکن یہ ماتریدیت جو ہے نا، یہ ماتریدیت یہ ہے، یہ وہی ہے طویلی طریقہ اللہ تعالیٰ کی صفات، فعلی اختیاری صفات کے اندر، تو یہ رد کر دیتے ہیں بلا وجہ، حالانکہ یہ طریقہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے، کسی حدیث کی نفی لازم نہیں آتی، کسی نص کی تردید لازم نہیں آتی، سب کو مانتے تھے سلف صالحین، تو طویل نہیں کرتے تھے۔ تو امام ترمذی کا یہی طریقہ ہے، مثالیں تو بہت زیادہ ہے ترمذی کے اندر، دوسری فقہی مثالیں جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے مواقف اختیار کیے، حجت اللہ اگر پڑھ کے دیکھ لیں تو وہ یہی طریقے کو زیادہ صحیح قرار دیا انہوں نے۔ محدثین کا جو منہج ہے کتاب و سنت والا، حدیث بھی ان کے پاس تھی، فقہ الحدیث بھی ان کے پاس تھی، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ فقہ کی کتابیں کئی زبانی یاد کرنے والے، فقہ کی کتابیں زبانی یاد کرنے والے، لیکن حدیث کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ کتاب ہے الارشاد الی سبیل الرشاد، شاہ محمد شاہ یحییٰ شاہ جہان پوری کی، بہت بہترین کتاب ہے۔ پہلے خود ان کا تعلق اہل رائے کے ساتھ تھا، تقلید میں کسی کے ساتھ مناظرہ ہوا، لاجواب ہوئے، مناظرے کے بعد انہوں نے حدیث والا طریقہ، محدثین والا منہج قبول کر لیا، اس کے بعد انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور یہ شیخ رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب کا جواب ہے، یہ سبیل الرشاد کا بہترین جواب ہے یہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ادھر یہ علاقے جو یہ کابل، افغانستان وغیرہ، ادھر کے جو ساری زندگی جو ہے نا یہ فقہ پڑھنے پڑھانے والے، فلسفہ منطق پڑھنے پڑھانے والے، تو حدیث کا ان کے پاس علم نہیں، حدیث پڑھا نہیں سکتے، حدیث پڑھا نہیں سکتے، اس طرح انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا یہ پڑھنی پڑھانی چاہیے، اور اس نیت سے پڑھنی کہ میں نے عمل کرنا ہے،
ان کی بعض کتابوں کے اندر لکھا ہوا کہ ہم برکت کے لیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دیکھو کتنا فرق ہے، پڑھنی تو چاہیے نا، عمل کرنا ہے۔ ویسے تو عوام الناس کئی قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں صبح پڑھ لیتے ہیں کوئی برکت رہے گی سارا دن، عمل کرتے نہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے، قرآن پڑھا نماز پڑھتے نہیں ہیں، سپارہ پڑھ لیا آدھا سپارہ، کہتے برکت کے لیے۔ یہ اس لیے تو نازل نہیں ہوا قرآن مجید، یہ عمل کے لیے ہے، عقیدہ بنانا، عمل کرنا۔ حدیث بھی اسی طرح ہی ہے، عقیدہ بنانا اور عمل کرنا، یہ ہے اصل۔ تو یہ ترمذی یہ کی تکمیل ہوئی ہے، طلبہ نے اس سال پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ تو ترمذی کتاب جو ہے نا، یہ دوسری کتابوں سے ایک اس کا امتیاز ہے، وہ پڑھنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں جو فقہ ہوتی ہے نا، مقارن فقہ یعنی جس کو کہا جاتا ہے الفقہ المقارن، یعنی فقہ کے درمیان تقابل کیا ہے اس کے اندر، یہ اس کی خصوصیت ہے سیاستہ میں سے، یہ کسی کتاب کے اندر نہیں ہے سیاستہ میں سے۔ یہ تقابل جو ہے تقابلی جائزہ، کیونکہ تقابل سے ہی پتہ چلتا ہے۔ امام ترمذی یہ ان کی فقہ اور اہل حدیث کی جو فقہ ہے، فقہ محدثین کی فقہ، ان کی دلیلیں ذکر کر دیتے ہیں۔ پہلے جو باب باندھا ہوتا ہے نا تقریباً اس کے بعد پھر جو حدیث ذکر کی ہوتی ہے، پھر حدیث ذکر کرنے کے بعد فقہا کے جو اس مسئلے کے اندر اقوال ہوتے ہیں وہ ذکر کر دیتے ہیں، اور اکثر جو ہے نا یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس کی دلیل کمزور ہے، کس کی دلیل کمزور ہے اور کس کی دلیل قوی ہے، یہ اندازہ ہو جاتا ہے ترمذی شریف پڑھنے سے۔ اس کی زیادہ توضیح کی اگر ضرورت ہو نا، زیادہ ہی وضاحت کی کہ خوب پتہ چل جائے، اس کے لیے بہترین شرح ہے یہ تحفۃ الاحوذی، یہ بہت مفید شرح ہے۔ لیکن اس شرح کے بارے میں بھی بعض نے لکھ دیا اہل رائے نے کہ اس کے اندر بے انصافیاں ہیں۔ تعریف کی ہے، پہلے تعریف کی ہے، بہت تعریف کی ہے، ساتھ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اس میں بے انصافیاں ہیں۔ یہ بے انصافیوں کا ان کو وہ پتہ نہیں کس کو وہ بے انصافیاں کہہ رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو دلائل کے ساتھ کسی مسلک کسی قول کو مبرہن کیا ہے دلائل کے ساتھ، اور جو دلیل مرجوح قول ہے اس کی جو تردید کی ہے نا، ہو سکتا ہے اسی کو وہ بے انصافی کہہ رہے ہو، یہ بے انصافی ہے۔ حالانکہ پڑھنے والا جو ہے نا خوشی محسوس ہوتی ہے، شرح صدر ہو جاتا ہے تحفۃ الاحوذی پڑھنے سے، لیکن انصاف کی نظر سے پڑھے نا تو پھر اس کو یہ چیز محسوس ہوتی ہے۔ جو پڑھنے کے وقت انصاف کی اینک نہ لگائی ہو تو اس کے لیے چیز جو ہے نا پھر یہ محسوس نہیں ہو سکتی۔ وہ تو اس کی اپنی رائے کے خلاف ہی کوئی اگر آ جائے تو کہے گا کہ یہ بے انصافی ہے۔ اس لیے ترمذی میں بہت زیادہ فوائد ہیں، اور پھر فوائد بھی ظاہر ہیں۔ اس لیے بعض اہل علم کا قول ہے کہ بخاری کے اندر بھی بڑے فوائد ہیں، بخاری کے فوائد مخفی ہیں، یعنی کبار علماء ہی سمجھ سکتے ہیں، اور ترمذی کے فوائد جو ہے نا وہ ظاہر ہیں، عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے، عام بندہ۔ تو یہ ہے فرق، واقعتاً اس کے اندر اتنے فوائد ہیں نا ترمذی کے اندر۔ ادھر ایک کتاب گھر رہ گئی ہے میرے خیال، یہ تحفۃ الاحوذی کے اندر بھی ویسے لکھے ہوئے ہیں مقدمے کے اندر یہ جتنے فوائد ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک تو فقہ الحدیث ہے، فقہ الحدیث اور فقہی فوائد، اور دوسرا جو ہے نا یہ جو حدیثی فوائد ہوتے ہیں نا جن کا درایت حدیث کے ساتھ تعلق ہے یا اصول حدیث کے ساتھ تعلق ہے، وہ بہت سارے فوائد ہیں جتنے اس میں ہیں کسی اور کتاب کے اندر نہیں ہیں۔ رجال کے بارے میں، راویوں کے بارے میں، جرح تعدیل اور علل الحدیث، اسی طرح یہ راویوں کے بارے میں کنیت آئی ہے تو اس کا نام بتا دیتے ہیں، اگر نام ہے تو کنیت عام طور پہ بتا دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تعارف، اگر کوئی راوی ضعیف ہے نا اس کی صراحت کر دیتے ہیں، وضاحت کا، اور حدیث کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یہ حدیث کا درجہ کیا ہے۔ اگرچہ بعض جگہ پر ان کے تسامحات بھی ہیں ترمذی کے، مشہور ہیں اہل علم کے نزدیک، جانتے ہیں اہل علم، بعض ہیں جس طرح مثالیں پہلے آپ نے سنی ہیں۔ تو بہرحال مجموعی لحاظ سے یہ ایک بہترین کتاب ہے، اور اس کا درجہ جو ہے نا یہ نسائی کے بعد ہے، کئی ابو داؤد کے بعد اس کو ذکر کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کے بعد، یعنی پہلے بخاری پھر مسلم
پھر ابو داؤد، پھر نسائی، پھر ترمذی، یعنی 5ویں جگہ پر پھر ابن ماجہ۔ لیکن تحقیقی نظر سے جو ہے نا اس کا درجہ یہ نسائی کے بعد آتا ہے۔ بعض نے ویسے بخاری مسلم کے بعد ذکر کیا ہے، حاجی خلیفہ یہ عام مشہور ہیں کشف الظنون والے، انہوں نے بخاری مسلم کے بعد مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے، لیکن مجھے جو ہے نا نسائی کا درجہ اس سے زیادہ لگتا ہے صحت کے اعتبار سے۔ ہاں البتہ فوائد کے اعتبار سے یہ سنن اربع میں سب سے مقدم ہے، فوائد کے اعتبار سے یہ سب سے مقدم ہے، تو ابو داؤد سے مقدم ہے۔ یہ شیخ نور الدین عطر کی کتاب ہے کہ الامام الترمذی والموازنہ بین جامعہ و بین صحیحین، اس میں انہوں نے اس کو ابو داؤد سے مقدم قرار دیا ہے، اور یہ صحیح ہے، ابو داؤد سے مقدم ہے، یعنی اس طرح ہو گیا بخاری مسلم اور نسائی، پھر ترمذی، پھر ابو داؤد، پھر ابن ماجہ۔ نسائی اس لیے مقدم ہے سمجھتا ہوں صحت کے اعتبار سے کہ اس کے اندر ضعیف حدیثیں سب سے زیادہ کم ہیں، ضعیف حدیثیں 450 حدیث ہے شیخ البانی صاحب کی تحقیق کے مطابق، ضعیف سنن نسائی 450، باقی ان کے اندر ابو داؤد اور ترمذی میں 1000 تک تعداد پہنچ گئی ہے ضعیف حدیثوں کی، اور ابن ماجہ کا درجہ تو سب سے کم ہے، بعض نے تو ابن ماجہ کو سیاستہ کے اندر داخل ہی نہیں کیا، موطا کو رکھا اس کی جگہ پر۔ تو بہرحال ہم ان طلبہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ان کے علم اور عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ان کو مستقبل میں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے خلوص نیت کے ساتھ، اور اللہ کرے اسی لائن پر باقی رہیں، یہ اہل علم کے ساتھ تعلق رہے ان کا، پڑھنا پڑھانا یہ بہت اچھا کام ہے، یہ پڑھنا پڑھانا، تو اللہ ان کو عزت کی روزی عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے اپنے مخلوق میں سے، بہت بہت برکت کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لیے۔ اللہ ہمارے مدرسے کے لیے بھی برکت عطا کرے اور اس کو قیامت تک باقی رکھے، اور یہ جو تدریس کا سلسلہ ہے اللہ اس میں ترقی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔